بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی قابل احترام دوستو، آگے زیر سماعت آنے والی نشست میں حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مولانا محمد یوسف کاندھلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر پڑھ کر سنائی تھی۔ اس تقریر پر اگر غور کیا جائے تو اس بات کی کھلی وضاحت ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو کس رخ پر ڈالا تھا۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس تقریر کے اصل نچوڑ کو سمجھنے کے لیے اس تقریر کو انتہائی غور و توجہ سے سماعت فرمائیے۔ بیان زیر سماعت لانے سے قبل آنے والے تمام دوستوں سے درخواست کرتے چلیں کہ اس بیان کو زیادہ سے زیادہ لائک و شیئر کریں اور ہمیں اپنی قیمتی آراء سے آگاہ کرنا مت بھولیں۔ ساتھ ہی اپنی دعاؤں میں پوری امت کو ضرور یاد رکھیں۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، ہمارے مفتی صاحب ایک دو فرما رہے تھے کہ میں نے ایک آدمی سے کہا کہ تو تبلیغ کیا کر۔ وہ نے کہا جی میں تو ان پڑھ آدمی۔ تو کہ مفتی صاحب نے کہا میں نے تو بات چھوڑ دی وہ، اور اس سے کہا کہ تم نے وہ اپنے بچے کی شادی فلاں کے گھر میں کرنی تھی، اس کا کیا ہوا؟ کہ جی وہ ہو گئی۔ کہ کیسے ہو گئی؟ اسے تو انکار کر دیا تھا۔ انہوں نے کہا جی وہ میں نے مجھے معلوم ہوا کہ وہ فلاں آدمی کی بات کو مانتا ہے، تو چنانچہ اب میں سوچ میں پڑ گیا کہ اس آدمی کو کیسے کہوں۔ تو معلوم یہ ہوگا فلانا جو آدمی ہے وہ اگر اس کو کہہ دے گا تو پھر وہ اس لڑکی والے کو کہہ دے گا۔ تو میں اس کے پاس گیا، اس نے جناب اس سے کہا، اس نے اس سے کہا نہیں ہو گیا۔ تو مفتی صاحب فرمانے گئے بھائی اسی کو کہیں کہ اسی کو تبلیغ کہتے ہیں، اسی کو تبلیغ کہیں، سمجھے بھائی؟ تو میرے کہلے آپ نے تو مجھے پھانسی دیا کہ، تو میرے بھائیوں اور دوستوں، ہمارے میں سے ہر آدمی جو ہے، ہر آدمی اللہ کے فضل و کرم سے سارے عالم کے انسانوں کی ہدایت کی محنت کے لیے اللہ نے ہمیں پسند کر لیا۔ اللہ نے ہمارے تو ان پڑھ کو بھی پسند کر لیا ہے بابا، سمجھے؟ وہ اجتماعکم، اللہ نے پسند فرما لیا ہے۔ ہمارے اندھے کو بھی پسند کر لیا، ہمارے کوڑی کو بھی، لنگڑے کو بھی، لولے کو بھی، غریب کو بھی، بادشاہ کو بھی، فقیر کو بھی، امیر کو بھی، سمجھے؟ جس کے گھر میں کھانے کو نہیں، سمجھے؟ اسے بھی اللہ نے پسند فرما لیا۔ سارے عالم کے انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بنانے کے لیے اللہ نے اسے پسند فرما لیا۔ تو یہ اللہ پاک کا کتنا بڑا احسان ہے۔ لیکن ہماری کم قسمتی یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو سکے میں ذمہ دار ہوں۔ بھائی ذمہ دار تو ٹھیک ہے، تجھے مبارک ہو بھائی، ہم کب کہتے ہیں تو ذمہ دار ہے، لیکن ذمہ داری سے اونچی بات ہے، بادشاہوں سے اونچی اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ تیرے گھر میں کھانے کو نہیں ہے، لیکن بادشاہوں سے اونچا کام اللہ نے تجھے دیا ہے۔ ایسا کام دیا ہے، ایسا کام دیا جسے صرف تیرے ہاں کے بادشاہ نہیں اور امیر اور وزیر اور ذمہ دار اور تاجر نہیں، اللہ پاک سارے عالم میں جتنے بادشاہ ہیں، جتنے صدر ہیں، جتنے وزیر ہیں، جتنے امیر ہیں اور جتنے غریب ہیں اور جتنے تاجر، جتنے ڈاکٹر، جتنے انجینئر ہیں، ان سب کو اللہ تعالیٰ اس راستے کیا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، کیونکہ چلا ہم کو اور بتا ہم کو، ہاں کیونکہ چلا ہم کو، بتا ہم کو اور سمجھا ہم کو ہر بات میں، ہر کام میں وہ راستہ جس سے تو خوش ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہماری محنت پر بادشاہوں کو وہ راستہ، اس راستے پہ چلائے گا اور وہ راستہ بتائے گا اور وہ راستہ سمجھائے گا ہر کام میں، ہر بات میں جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بادشاہوں کو راستہ بتائے گا بابا، وزیروں کو، ڈاکٹروں کو، انجینئروں کو، غریبوں کو، مردوں کو، عورتوں کو، سمجھے بھائی؟ سب کے لیے اللہ پاک جو ہے دروازہ کھول دے گا، اس راستے پہ چلا دے گا، ہاں سمجھے بھائی؟ اس راستے پہ چلا دے گا جس راستے پہ چل کر اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے، یعنی بادشاہ کو وہ راستہ مل جانا ہے نا جی، کہ جس سے کہ وہ میرے دوستوں اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو جائے، تو اس بادشاہ کتنی خوش قسمتی ہے۔ اب اس کو تو
پھر شیر آئی کہ شاید تیرے جگہ ملے گی اس بادشاہ کو، تو سمجھے بھائی. اور وہ ایسا بادشاہ، وہ تو میرے دوستو سارے کے سارے ملک کے لیے یعنی اللہ کی رحمت کا سایہ بنے گا. سمجھ گئے؟ ذل اللہ، یعنی اللہ کا سایہ، رحمت کا سایہ بنے گا. اتنا بڑا، اتنی اس کی قیمت ہوگی اس بادشاہ کی. اور وہ فقیر ہے نا جی، جو میرے دوستو جو یعنی جو فقر والا ہے اس کا درجہ اتنا ہے غنی اور دولت مندوں پر، جس طرح کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ ہے ایک ادنا صحابی کے اوپر. فقیر ہمارا اتنا اونچا، سمجھے بھائی، مگر وہ فقیر اونچا ہوگا بھائی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے کام کو اپنا کام بنائے گا. اب ہمارا بیٹھے یا تو بھائی میرے عزیزو یوں سوچ لو کہ بھائی ہمارے گھر وہ سردی کا موسم آ رہا ہے بھائی، اب وہ گھر میں اس کے گرم کپڑوں کا کیا ہوگا، اور سردی میں کیا کیا چیزیں کام آتی ہیں، بچوں کا اس کا یہ سوچ رہے ہیں. سمجھے بھائی؟ اور کھانے کے لیے کیا کیا ہونا چاہیے، اور بستر کا کیا لحاظ کیا ہونا چاہیے، یہ سوچتے. اور ایک یہ ہے کہ سارے کے سارے عالم میں جتنے انسان بستے ہیں، وہ یہود و نصارا مشرکین ملحدین ہے نا، وہ سارے کے سارے اسلام میں کیسے داخل ہوں گے. اب اس سوچ پہ وہ یہ سوچتا ہے. اس کی وجہ سے ہے نا جی، دیکھو عجیب بات ہے یہ، اللہ رب العزت کی یہ پیاری عادت ہے کہ جب ہم سارے کا فکر کر کے چلیں گے نا، اب آخر انسان ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے اس میں استعداد تو ایسی رکھی ہے اللہ نے، ہے نا جی، کہ ہر کام کو کر سکتا ہے، مگر ایک وقت میں ایک چیز کر سکتا ہے، ایک وقت میں کئی چیزیں نہیں کر سکتا، ایک وقت میں ایک کام میں لگے گا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی اس کمی کو اس سے پورا فرمایا کہ جس وقت میں میرا جو حکم ہے اگر تم اس کو پورا کر دو گے تو اس حکم کے پورا کرنے کی وجہ سے جس چیز میں نہیں لگ سکو گے اس ساری کمی کو میں اپنی قدرت سے پوری کر دوں. سمجھے؟ اب آپ کو قصہ سناؤں بھائی دوستو. ایک ہماری بڑی مشہور کتاب ہے، اس میں لکھا ہوا ہے ایک آدمی جنگل میں دریا کے کنارے چلا جا رہا تھا، تو بادلوں میں سے آواز آئی کہ فلاں کے کھیت میں اس کا پانی دو. بادلوں میں سے آواز ہے اور وہ بادل کے پیچھے پیچھے چلا. بادل جو ہے ایک ٹیلے کے اوپر جا کر برسے. وہ ٹیلے پہ تو پانی ٹھہرتا نہیں، پانی وہاں سے چلا ہے نا جی، چلتے چلتے یعنی نالے میں آیا، وہاں سے چلتے چلتے آگے نالیوں میں کھیت ایک دیکھا تو ایک آدمی اپنے کھیت میں کسی سے پانی پھرا رہا تھا. اس سے پوچھا کہ بھائی تمہارا کیا نام ہے؟ میں نے کہا میرا فلاں نام ہے. کہ کیا بات تم نے میرا نام کیوں پوچھا؟ کہ دیکھیں اصل میں بات یہ ہے کہ میں چلا جا رہا تھا، بادلوں میں سے آواز آئی کہ فلاں کی کھیت کو پانی دو، تو وہ بادل جو ہے پھر ایک ٹیلے پر سے وہاں سے پانی چلتا چلتا تمہارے کھیت میں آیا، اس لیے میں نے پوچھا. جب تم نے پوچھ ہی لیا تو کہا کہ دیکھو اس کے میں پیداوار کے 3 حصے کرتا ہوں. ایک حصہ میں اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتا ہوں اللہ کے نام پہ، ایک حصہ میں اپنی اس کے بیج کے طور پر رکھتا ہوں، ایک حصہ میں استعمال کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے جب بھی مجھے پانی کی ضرورت ہوتی ہے حق تعالیٰ شانو مجھے پانی عطا فرما دیتا. اور سنو، ایک آدمی کو جمعے کی نماز بھی پڑھنی تھی، اس کا اونٹ کھویا گیا، اسے اونٹ بھی تلاش کرنا تھا، سمجھ گئے، اور کھیت میں پانی بھی دینا تھا. اس نے کہا بھائی اب کیا کروں؟ کیسے میں پہلے میں جمعے کی نماز پڑھوں گا پھر دیکھیں گے. جمعے کی نماز پڑھی تو اللہ نے اونٹ بھی واپس بھجوا دیا اور
اور دیکھا کھیت پانی سے بھرا ہوا. بھائی کیا بات ہوئی؟ بتا کہ جو بات ہے جو اس کا جو کھیت ہے نا جی، وہ بھر نہیں سکتا تھا جب تک کہ اس کے کھیت میں پانی نہ دیا جائے. اس کے کھیت میں پانی آئے تو پھر اس میں جائے. تو اس لیے اس نے اس کھیت کو پہلے بھرا، پھر ان کا اللہ نے ایسے غیب سے بندوبست کر دیا.